الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حدیث کی کتاب 40 حدیث کے نام سے اس کا دوسرا حصہ ہے، اور یہ پہلی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. اس حدیث میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک نسخہ بتایا ہے کہ جہنم کی آگ کس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے. اس میں ایک نسخہ ہے جو بڑا قیمتی نسخہ ہے. جو آدمی بھی اس نسخے کو استعمال کرے گا وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا. جہنم کی آگ اس کے لیے حرام کر دی. وہ نسخہ کیا ہے کہ 2 باتوں کی شہادت دینی ہے. صرف 2 باتیں ہیں جن کی شہادت دینی ہے. ایک شہادت دینی ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اور دوسری شہادت دینی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. ایک میں فرسٹ جو ہے وہ شہادت ٹیسٹیفائی کرنا ہے the oneness of اللہ رب العالمین، اور دوسرا یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہے the prophethood of the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 باتیں ہیں. جو آدمی بھی اس کی گواہی دے گا اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ. اس لیے اب یہ دیکھیں اس حدیث میں نبی کریم نے فرمایا من شہیدہ، جو آدمی چاہے وہ مسلمان کہلاتا ہے یا غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، کوئی بھی کالا ہے، گورا ہے، سفید ہے، جس کلر سے بھی تعلق رکھتا ہے، کہ من شہیدہ جو بھی ٹیسٹیفائی کرے، جو بھی شہادت دیتا ہے، من شہیدہ جس کی بھی گواہی کس بات کی، اللہ الہ الا اللہ، اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی الہ نہیں الا اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، الا اللہ، صرف اللہ. تو یہ سینٹنس چھوٹا سا ہے لیکن اتنا بھاری اور وزنی ہے کہ کل قیامت کے روز اس چھوٹے سے کلمے انسان کے نامہ اعمال کو جب اسکیل میں ڈالا جائے گا، وزن کیا جائے گا، ترازو میں ڈالا جائے گا، تو ایک سائڈ پر انسان کے گناہ ہوں گے پہاڑ جیسے، لیکن دوسری جانب اس ایک چھوٹے سے کلمے کو ڈال دیا جائے گا تو وہ جو وزنی، جو بہت بڑا وزن جو ہوگا وہ ہواؤں میں اڑتا رہے گا اور یہ جو ہے بالکل نیچے سے دبا کے رکھے گا. اتنا وزن. اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے مطلب کو سمجھنا، تو تب جا کر جب اس انسان اس کو دل سے پڑھتا ہے، دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے، تو پھر یہ کیا ہے، حرم اللہ علیہ النار، اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. سمجھنے کی بات کیا ہے؟ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب معبود کیا چیز ہے؟ ہمارا کرتے ہیں کلمہ کا، تو کلمہ کہا رہا ہے ایک آدمی سے معنی پوچھو تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب معبود کیا چیز ہے؟ معبود کیا چیز ہے یہ سمجھنے کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کی جو لڑائی ہوئی تھی، پہلی جو جنگ شروع ہوئی ہے، جو آپ کے اوپر پتھر جو مارنا شروع کیے انہوں نے، جو آپ کے اوپر پتھر مارنا شروع کیے، اور سب سے پہلا پتھر آپ کے سب کے چچا اس نے پھینکا
تو یہ کیوں پھینکتے تھے؟ اس لیے کہ یہ معنی جو تھا نا لا الہ الا اللہ، معبود کا معنی وہ سمجھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر اللہ ہے. تو مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ معبود کا معنی کیا ہے، اس لیے انہوں نے پتھر اٹھا کے مارنا شروع کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معنی معبود کو سمجھ گئے. معبود کو سمجھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی دعوت شروع کی تو آپ کے اوپر گندگی لا کے حرم شریف کے اندر ڈال. آپ جب طائف کی وادی میں گئے ان لوگوں کو کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھو تو حرم اللہ علیہ الجنہ حرم اللہ علیہ النار، جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دیا جائے گا، جنت اس کے لیے واجب کر دی جائے گی. تو جب یہ کہا تو طائف کے لوڈے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے. کیوں؟ وہ معبود کا معنی سمجھ گئے، ان کے دماغ میں معبود کا معنی آیا. نوح علیہ السلام نے جب قوم سے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو قوم سمجھ گئی کہ معبود کسے کہا جاتا ہے. تو نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا. ایک نسل آتی وہ مارتی، وہ جا کے ختم ہوتی تو دوسری آ جاتی. 950 سال نوح علیہ السلام کو اسی لا الہ الا اللہ کے فرمایا. یہ سمجھے ہو ابراہیم علیہ السلام کو شعلہ ماتمی آگ کے اندر ڈالا گیا. کیوں ڈالا گیا؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ معبود کا ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے لا الہ الا اللہ، کوئی بھی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نعرہ لگاتے آگ میں بھی ڈالا. شعلہ ماتمی آگ کیوں ڈالا؟ اس وجہ سے کہ معبود کا معنی سمجھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ کیوں گئے؟ اس لیے کہ لوگ معبود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا الہ الا اللہ یا ایھا الناس، ایک دنیا کے انسانوں اس بات کا اقرار کر دو کہ لا الہ الا اللہ کوئی بھی الہ نہیں، معبود نہیں، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو معبود کا معنی یہ سب وہ سمجھتے تھے. تو اس لیے جناب نبی کریم علیہ السلام کو مکہ سے نکالا اور نکال کر مدینہ منورہ کی طرف کیا آپ کو مجبور کیا گیا. تو آپ نے چھوڑ دیا مکہ. کیوں چھوڑ دیا؟ صحابہ کو مارا گیا. حضرت بلال حبشی کو کس وجہ سے مارا؟ اسی لیے تو کہتے سمجھ کے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، اسی بات کے اقرار کر رہے ہیں. بدر کی لڑائی ہے، احد کی لڑائی ہے، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ اب معبود کیا ہے؟ من شہیدہ، جس آدمی نے گواہی دی اس بات کی اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب معبود کیا چیز ہے؟ معبود کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے. معبود کا کیا معنی ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. to whom we worship, it's called معبود. اس کو معبود کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے. اب عبادت کیا چیز ہے؟ what is the عبادت؟ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت اسے کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ کو ساری چیزوں کے اوپر مختار سمجھے کہ every single thing is in the hand of Allah رب العالمین. اسی کے کنٹرول میں پتا درخت سے گرتا نہیں اللہ کے حکم کے بغیر. انسان کی آنکھ کھلتی اور بند نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے بغیر. سورج کا نکلنا اور غروب ہونا یہ اللہ کے حکم سے. رات اور دن کا نظام جو ہے، رات کا آنا اور دن کا جانا، یہ جو ہے یہ سارا نظام کس کے حکم سے؟ اللہ کی قدرت سے. تو جب اللہ رب العالمین اور پھر انسان یہ سمجھے کہ میرے لیے نفع دینے والا، فائدہ دینے والا، بینیفٹ دینے والا، مجھے نقصان دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. نافع بھی، زار بھی صرف اللہ کی ذات، نفع نقصان کا مالک اللہ. تو پھر اس اللہ رب العالمین کے لیے سارے اختیار مان کر اور پھر یہ بھی سمجھتا ہے کہ مجھے ہدایت دینے والا اور مجھے گمراہ کرنے والا صرف اور صرف یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا یہ بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ ہدایت بھی ہے، آدھی بھی ہوئی ہے، دال بھی ہوئی، گمراہ کرتا بھی ہوئی ہے. اللہ کی ذات ہے،
گمراہ کرتی بھی وہی ہے، ہدایت بھی وہی دیتی، اسی کے قبضے میں، انسان کے اپنے بس میں کوئی بات۔ اس لیے جب یہ ساری طاقتوں کا مالک اللہ کی ذات ہے تو اللہ کو ایسی ذات تصور کر کے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اور اس کے سامنے جھکنا اور اس کے سامنے سجدے میں جانا، اس کے سامنے سجدے میں جانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت کہا جاتا ہے۔ پھر اسی کے نام کے اوپر کیا ہے؟ اسی وجہ سے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، مجھے مال و دولت دینے والا بھی اللہ ہے اور مجھ سے مال و دولت لینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کو بادشاہ بنا دینے والا اور بادشاہ سے دے کر اٹھا کر گداگر بنانے والا یہ بھی کون ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے اور جس سے بادشاہ کو چھین لیتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر اسی نقطۂ نظر سے، اسی تھوٹ کے ساتھ پھر کیا ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں غریب کو دیتا ہے، مسکین کو دیتا ہے، فقیر کو دیتا ہے، 5 پاؤنڈ دیتا ہے، 10 پاؤنڈ دیتا ہے، 1000 پاؤنڈ دیتا ہے، اللہ کے نام کی دیتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، عبادت کہا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ کے سوا پھر نہ وہ کسی کے سامنے جھکتا ہے، نہ کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، نہ وہ قبر پہ سجدہ کرتا ہے، نہ فقیر کے سامنے کرتا ہے، نہ کسی پیر کے سامنے کرتا ہے، نہ سورج کے سامنے کرتا ہے، نہ شجر کے سامنے کرتا ہے، نہ بت کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ جھکتا ہے تو کس کے سامنے جھکتا ہے؟ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ، جس نے گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس نے گواہی دے دی وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، گواہی دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، آپ اس کے لیے کیا حرام کر دیا۔ گویا سر جھکاتا بھی کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ پھر دوسری بات، پھر دعا، ساری عبادتوں کا مغز نچوڑ، ساری عبادتوں کا مغز نچوڑ وہ کیا ہے؟ دعا ہے، مانگنا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے۔ یہ دعا، اسے کیا ہے؟ مخ العبادہ کہا گیا۔ عبادت کی مغز مین عبادت کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اب کسی اپنی حاجتیں ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی احتیاجی ہے، اپنی محتاجی ہے، اپنی کیا ہے؟ اس کو نیڈز ہیں، اس سب کو کس کے سامنے رکھتا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ کیا ہو اللہ کے سامنے؟ اس کو یقین ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس اختیار ہے، وہی میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، کوئی انسان کسی کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو اس کیا کرتا ہے؟ اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اس سے مانگتا ہے۔ تو گویا دعا بھی کرتا ہے، مانگتا بھی ہے، صرف اور صرف کس سے؟ اللہ سے۔ کیوں؟ اس کو عبادت کہا گیا۔ عبادت کا استحقاق صرف کون ہے؟ معبود کون ہے؟ اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی جس کی عبادت کی جائے، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ جانی عبادت ہو، چاہے وہ دعا کی شکل کی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف کس کی جائے؟ کیوں؟ وہی معبود ہے۔ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ تو گویا اس جو آدمی جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 2 نسخہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس نسخے کا پہلا کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ من شہیدہ، جس نے گواہی دی، کس بات کی؟ اللہ الہ الا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف کس کی جائے گی؟ دوسرے نمبر میں فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور گواہی دے کس بات کی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے آخری جو آخری ٹائٹل جو تھا رسالت کا، اور جسے ختم نبوت کا اسپیشل اعزاز کہا جاتا ہے، خاص ٹائٹل، وہ صرف اور صرف کس کو ملا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھیجے ہوئے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے اور ان کے اوپر اتری ہوئی کتاب جو ہے اس قرآن کریم کو مانتا ہے کہ آپ کے اوپر وہی آئی اللہ کی طرف سے، اس لیے آپ اللہ کے کیا ہے؟ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، تو ان کے اوپر کیا ہے؟ ایمان لاتا ہے، ان کے اوپر کیا لاتا ہے؟ ایمان۔
تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ماننا، تسلیم کرنا کہ آپ اللہ کے سچے اور برحق رسول، اور ساتھ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ آپ خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب؟ کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر، کوئی دوسرا رسول جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک نہیں آ سکتا، قیامت تک نہیں آ سکتا۔ صرف اور صرف اب رسالت چلے گی، نبوت چلے گی قیامت تک، تو کس لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی گواہی۔ تو گویا یہ دو باتیں ہوئی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بتائی۔ ایک تو یہ بتایا کہ اللہ کی توحید کو مانو، اللہ کے سوا کسی کی اور کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی رسالت کو ماننا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جھوٹے آئیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص 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 رہنمائی فرمائی امت کی، امت کو آگاہ کیا، متنبہ کیا، امت کو بتایا کہ دیکھنا میرے بعد 30 کذابون، 30 جھوٹے آئیں گے، اور کلہم، ہر ایک ان میں سے گمان کرے گا، تھنک کرے گا کہ ہی از اے پرافٹ، وہ نبی ہے، لیکن ریممبر دس تھنگ، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت، لا نبی بعد، میرے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر اور نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اگر 30 تو آئیں گے، 30 آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، اور آپ کے منہ مبارک سے جو بات نکلی ہے، سورج کے آنے میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نکالی باتیں، اس میں ایک ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا، وہ یقینی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفس سے، اپنی جی سے، اپنے من سے کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو کچھ وہی آتا ہے وہی بات کیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کے منہ سے جو نکلی بات ہے وہ بالکل 100% سچی بات، جیسا کہ نا پتھر پہ لکیر ہے، پتھر پہ لکیر، اس سے بھی بڑھ کر سچی بات۔ تو اس لیے 30 آئیں گے، تو اس لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتا دی کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ، جو گواہی دے گا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ 30 آئیں گے، لیکن 30 کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ قبول کس کو کرے گا؟ تسلیم کس کو کرے گا؟ نبوت کس کی تسلیم کرے گا؟ رسالت کس کی تسلیم کرے گا؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد بن عبداللہ ہے، جو محمد بن عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، بی بی آمنہ کے لخت جگر، حضرت بی بی فاطمہ کے والد محترم، حضرت حسن اور حسین کے نانا ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے سسر ہیں، حضرت عثمان بن عفان کے سسر ہیں، حضرت عمر فاروق کے اور حضرت ابوبکر صدیق کے داماد ہیں، وہ محمد بن عبداللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے ان کی رسالت کو مانے گا تو تب جا کے اللہ نے فرمایا حرم اللہ علیہ، اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر۔ 30 آئیں گے، لیکن ان 30 میں ماننا کس کو ہے؟ محمد رسول اللہ، ان کے علاوہ کسی اور کی رسالت کو تسلیم نہیں کرے گا، تو فرمایا حرم اللہ علیہ النار، اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، حرام۔ اس لیے میرے بھائیوں، شکر کریں اللہ رب العالمین کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی اقرار کی توفیق دی ہے، ہم توحید کو بھی مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کسی دوسرے کو نبی بھی نہیں مانتے، صرف اور صرف اس کو مانتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور باقی اعمال جو ہیں ان کی اپنا احکام جو ہیں فرائض ہیں ان کی بجاوری کی جائے، گناہوں سے بچا جائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی آدمی اپنی غلطی گناہ کی وجہ سے چلا بھی گیا جہنم میں، لیکن دائمی جہنم اس کے لیے ایک دن ضرور آئے گا، تو جنت میں ضرور جائے گا۔ اور باقی میرے رب مولا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ کرم نوازی فرما دے تو بغیر حساب و کتاب کی کوئی ایک اچھی انسان، اللہ تعالیٰ ہے نا انسان کی بسا کا چھوٹی سی نیکی کو دیکھ لیتا ہے، اچھائی کو، چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کو نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے،
چھوٹی نیکی رب العالمین کو پسند آ جاتی ہے. جس طرح اکثر واقعہ سنتے ہیں عورت والا, کتے کو پانی جو پلایا, کیا کیسی عورت تھی, اس کی حالت و زندگی کیا تھی, ایک چھوٹی سی نیکی کر دی, اللہ کو پسند آ گئی, اخلاص تھا, دل اللہ کی رضا تھی, اس کی وجہ سے اس نے کتے کو اس کو پانی پلایا. رب العالمین کی کرم نوازی اس کو تحمل کیا, اس پہ حرام. تو انسان کو نیکی کی طرف جانا چاہیے, گناہ سے بچنا چاہیے. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے چھوٹی سی غلطی انسان کی ساری عبادت کو ختم کر دے. تو اس لیے برائی سے بچنا چاہیے, غلطی سے بچنا چاہیے, زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. انسان کو اپنے جسم کے چاہے ہر اعضاء کو قابو میں رکھنا چاہیے. اگر چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کوئی بلی والا واقعہ آپ نے کیسی عادت ہے, چھوٹی سی غلطی کر دی, اس بلی کو کھانا ہی نہیں کھلایا تو جہنم میں چلی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سے الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى وصحبه وبارك وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول و مقبول بنا. اس بیٹھنے کے اوپر جو تم نے اجر کا وعدہ کیا ہے کہ اسی مجلس میں بیٹھنے والے سب جتنے بھی شرکاء ہوتے ہیں ان سب کی مجلس کے ختم ہونے پر سب کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یا اللہ تمہاری مجلس کو ایسی مجلس بنا کر ہم سب کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دے. یا الہ العالمین جو مسلمان دنیا سے جا چکے ان سب کی معافرت فرما دے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. فلسطین کے جتنے بھی شہداء ہیں یا الہ العالمین کی شہادت کو قبول فرما کر یا الہ العالمین کے اوپر جو ظلم ہے باقی مسلمان جو جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا الہ العالمین تو ظالموں کو ہدایت دینی ہے ان کو یا الہ العالمین بہتر سبق سکھا دے. یا اللہ سب سے بہترین سبق سکھانے والا ہے. یا اللہ اپنی ان کے ظلم سے زیادتی سے مظلوم فلسطینی کی حفاظت فرما دے. یا اللہ اپنی سب جتنے بھی مسلمان دیگر فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما. بھائی وسیم کے والد فوت ہوئے ہیں, اسی طرح جیف فوت ہو چکا ہے. ہمارے کارڈف کے اندر ایک ہمارے دوست سلیم بھائی ان کا انتقال ہو چکا ہے. اسی طرح پاکستان میں ہمارے استاد کی ہم دعائیں کرتے رہے وہ فوت ہو گئے. اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما. آمین.